بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی خصوصیات کا ذکر کریں گے جو کہ اللہ پاک نے خالص اس امت کے روزہ داروں کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے اور ان کے حصول کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی مفید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث نے اس کی تشریح میں کئی قول نقل کیے ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت عطا فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کی شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی اس سے پہلے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، جیسے شادیوں کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، اور جو تھوڑے بہت گناہ ہمیں اس ماہ میں نظر آتے ہیں وہ انسان کی اپنی طبیعت اور نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں، جس سے عبادتیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو ہم آسانیوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ دار کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔